Islamic Library, enlightening about religion. حضرت احمد بن الحواری رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سراج وقت، متحمل آفات، حضرت ابو الحسن احمد بن الحواری رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت اور صحیح احادیث نبویہ کی روایات کے تمام علوم و فنون اور اس کے اشارات میں آپ کا کلام نہایت بلند اور لطیف ہے۔ تمام تر علوم میں علماء وقت آپ سے رجوع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احمد بن حواری ملک شام کے مہکتے پھول ہیں۔ آپ حضرت ابو سلیمان حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت سفیان بن عینیہ اور حضرت مروان بن معاویہ الفرازی رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ نے ادب کے ہر مسئلہ میں ہر ایک سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، وہ شخص کتے سے بھی کمتر ہے جو اس پر جم کر بیٹھ جائے، کیونکہ کتا اس ڈھیر سے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ کسی حالت میں اسے چھوڑتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا پرستوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ اہل طریقت کے لیے دنیا میں آزردہ رہنا ہمیشہ موجب مسرت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ابتدا میں تحصیل علم کیا اور درجہ امامت تک پہنچے، پھر اپنی کتابوں کو اٹھا کر دریا برد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا، تو بذات خود دلیل ہے اور مقصود کے پا لینے کے بعد دلیل ہی میں مشغول رہنا محال ہے، کیونکہ دلیل تو اس وقت تک کام دیتی ہے جب تک سالک حصول مقصد کی راہ میں ہوتا ہے۔ حصول مقصد کے بعد دلیل کی کیا حاجت ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں، مجھے وصول اللہ ہو گیا، اب میں دلیل کے جھنجٹ سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد اس راہ سے چمٹے رہنا محض مشغولیت ہے، اب فراغت ہی فراغت ہے۔ فراغت و شغل کے اصول میں ایک قاعدہ اور ایک نسبت ہے، اور یہ دونوں بندے کی صفتیں ہیں، اور فصل و وصل اور عنایت حق اور اس کا ازلی ارادہ۔ بندے کے لیے یہ خیر خواہی ہے جو شغل و فراغت کے دوران بندے کو حاصل نہیں ہوتا، لہذا اس کے وصول کو اصول نہیں اور دائمی مجاورت کا اتحاد روا نہیں، کیونکہ خدا کا وصل بندے کی کرامت اور اس کی عزت افزائی ہے، اور اس سے جدائیگی اس کی اہانت اور تذلیل ہے، اس کے صفات کا تغیر جائز نہیں ہے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ اس ارشاد میں لفظ وصول سے مراد وصول راہ حق ہے، اس لیے کہ طریقت کی کتابوں میں اس کی تعبیر راہ حق سے بھی کی گئی ہے۔ جب راہ واضح ہو گئی تو عبارت یعنی دلیل منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ دلیل اور عبارت کی اب چندہ حاجت باقی نہیں رہتی۔ عبارت کی تو اس وقت تک ضرورت رہتی ہے جب تک کہ مقصود مخفی ہو، اور جب مشاہدہ حاصل ہو گیا تو عبارت کی احتیاج ختم ہو گئی۔ جب معرفت کی صحت میں زبانیں گنگ ہیں تو کتابوں کی عبارتیں بدرجہ اولا بیکار ہیں۔ ان کے سوا بعض دیگر مشائخ نے بھی اسی طرح کتابوں کو ضائع کیا ہے، جیسے شیخ المشائخ حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کچھ ایسے بھی رسمی نقال ہیں جنہوں نے اپنی جہالت کے باوجود ان آزاد شیوخ کی تقلید کی ہے۔ بلا شبہ ان مقدس آزاد بزرگوں نے انقطاع علائق، ترک التفات اور ما سوا اللہ کے دل کو فارغ کر کے کمال کا درجہ حاصل کیا۔ ان کی یہ کیفیت شکر کی حالت کی ہے۔ مبتدی اور نو آموز آدمی کو ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ متمکن یعنی مقام رفیع پر فائز ہونے والے کے لیے جب دونوں جہان حجاب نہیں بنتے تو کاغذ کے پرزے اس کے لیے کیا حجاب بنیں گے۔ جب دل ہی علائق سے جدا ہو گیا تو کاغذ کے پرزے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ لیکن کتابوں کو بردباد کرنے سے ان کی مراد تحقیق معانی سے عبارت کی نفی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ عبارت کو زبان سے ادا نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو کتاب میں مکتوب ہے اور جو عبارت
زبان پر جاری ہے، یہ عبارت اس عبارت سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت احمد بن حواری رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلبہ حال میں کسی کو اس کے سننے کے قابل نہیں پایا اور اپنے حال کی وضاحت اور تشریح کاغذوں پر تحریر فرمائی۔ جب بہت کچھ جمع ہو گیا اور کسی کو اس کا اہل نہ پایا تو اس کو منتشر کرنے کے لیے دریا برد کر دیا، اور پھر فرمایا کہ مراد کو پا لینے کے بعد دلیل میں مشغول رہنا محال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس بکثرت کتابیں جمع ہو گئی ہوں اور وہ کتابیں ان کو اوراد و وظائف سے باز رکھتی ہوں، تو انہوں نے اس شغل کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور اس طرح دل کی فراغت کا سامان حاصل کر لیا تاکہ عبارت کو چھوڑ کر اس کے معنی کی طرف رجوع کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سر فہرست جوامرداں، آفتاب خراساں، حضرت ابو حامد احمد بن خضرویہ بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ حال کی بلندی اور وقت کی بزرگی کے اعتبار سے مخصوص ہیں۔ اپنے زمانہ میں اہل طریقت کے مقتدا اور محبوب خاص و عام تھے۔ طریق ملامت کو پسند کرتے اور فوجی لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ حاکم بلخ کی دختر تھی، ان کا مقام بھی طریقت میں عظیم تھا۔ جب انہیں توبہ کی توفیق میسر ہوئی تو کسی کو حضرت احمد کے پاس بھیجا کہ وہ اپنا پیام میرے والد کے پاس بھیجے، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ دوبارہ پھر کسی کو بھیجا اور کہلوا دیا کہ اے احمد، میں آپ کو اس سے زیادہ مرد خدا جانتی تھی کہ آپ ایک عورت کی راہ حق میں رہبری کریں گے، نہ کہ رہزنی۔ اس کے بعد آپ نے امیر بلخ کے پاس فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، اس نے اسے برکت جان کر قبول کر لیا اور فاطمہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ فاطمہ نے دنیاوی مشاغل ترک کر کے حضرت احمد بن خضرویہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ اکثر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے اور فاطمہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلی مرتبہ جب فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئیں تو چہرے سے نقاب اٹھا کر کلام شروع کر دیا۔ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حرکت پر بڑا تعجب کیا اور طیش میں آ کر کہا، اے فاطمہ، حضرت بایزید کے ساتھ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ فاطمہ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری طبیعت کے محرم ہیں اور حضرت بایزید میری طریقت کے محرم ہیں۔ میں آپ سے اپنی خواہشات کے تحت رسم و راہ رکھتی ہوں اور حضرت بایزید سے خدا کے لیے، کیونکہ یہ مجھے خدا سے ملاتے ہیں۔ غرض کہ فاطمہ حضرت بایزید کے ساتھ ہمیشہ بے حجاب رہیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت بایزید علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ فاطمہ، آج تم نے اپنے ہاتھوں میں مہندی کیوں لگائی ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے بایزید، جب تک تم نے میرے ہاتھوں کو اور اس کی مہندی کو نہیں دیکھا تھا میرا آپ سے رابطہ بے حجاب تھا۔ اب جب کہ تم نے مجھ پر نظر اٹھائی اور اب تمہاری صحبت مجھ پر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے کوچ کر کے نیشاپور چلے آئے اور یہیں قیام کر لیا۔ نیشاپور کے مشائخ اور عام لوگ حضرت احمد سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ بلخ جاتے ہوئے نیشاپور آئے تو حضرت احمد نے ان کی دعوت کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں اپنی زوجہ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ دعوت کے لیے کیا کیا سامان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اتنی گائیں، اتنی بھیڑیں، اتنی شمیں، اتنا عطر، اتنا سامان اور ان کے علاوہ اتنے گدھے۔ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ سامان کے ساتھ گدھوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زوجہ فاطمہ نے جواب دیا، جب کوئی کریم کسی کریم کے ہاں مہمان ہوتا ہے تو محلے کے کتے بھی آ جاتے ہیں، انہیں بھی کھلانا چاہیے۔ فاطمہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ کسی مرد خدا کو نسوانی لباس میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کو دیکھے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر احمد بن خضرویہ نہ ہوتے تو جوامردی ظاہر ہی نہ ہوتی۔ حضرت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام بلند اور انفاس مہذب ہیں۔ طریقت اور آداب طریقت کے ہر فن میں آپ کی تصانیف مشہور اور حقائق میں آپ کے نکات معروف ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، راستہ واضح ہے اور حق روشن ہے اور نگہبان خوب سننے والا ہے۔
इसके बाद मुतहय्यर और परेशान रहना बजुज अंधेपन के सिवा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि राह की तलाश के क्या मानी, वो तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। तू अपने आप को तलाश कर, तू खुद कहां भटक रहा है। जब तूने अपने आप को पा लिया तो राह हक पर लग जाएगा, क्योंकि राह हक इससे ज्यादा जाहिर है जितना कि तालिब उसकी तलब करे। आपका एक और इरशाद है, अपने फक्र की इज्जत को लोगों से पोशीदा रखो। यानी लोगों से यह ना कहते फिरो कि मैं दरवेश हूं, ताकि तुम्हारा भेद ना खुल जाए, इसलिए कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है और उसका इकराम है। आप इस वाकया की मिसाल इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक दरवेश ने माह रमजान में किसी अमीर की दावत की, हालांकि उसके घर में सिर्फ एक सूखी हुई रोटी थी। चुनाचे वो रोटी उसने तवंगर के सामने रख दी। जब वो अमीर आदमी वापस गया तो उसने अशरफी की एक थैली उस दरवेश के पास भेजी। दरवेश ने थैली वापस करते हुए कहलाया, यह उसकी सजा है जो अपने भेद को नाजिंसों पर खोलता है। यही उनके फक्र की सदाकत की दलील है। वल्लाहु आलम।